ایک فوجی، ایک کمانڈر، ایک اسٹریٹجی کا استاد، ایک انسان جسے تلوار نے نہیں سوچ نے سپاہی بنایا، جس کا نام سنتے ہی رومن امپائر کے محلوں کے اندر بے چینی پھیل جاتی تھی۔ پرشیا کے بادشاہ اپنی کرسی کی پکڑ کو مضبوط کر لیتے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جو 200 سے زائد جنگوں میں اترا، جہاں موت کا سایہ گھنا ہوتا تھا وہاں اس کی مسکراہٹ کا شور الگ ہوتا تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، پرشیا گرا، رومن پگھل گیا، عراق، ارمینیا، جارڈن، سیریا، ایک کے بعد ایک نظاموں کا سلسلہ بدل گیا۔ مگر سنو، یہ سب تب نہیں ہوا جب وہ اسلام کا سپاہی تھا، یہ سب تب بھی ہو رہا تھا جب وہ اسلام کے خلاف کھڑا تھا۔ ہاں، وہ سپاہی جو پہلے اسلام کے لوگوں کے خلاف تھا، وہ دل جو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو روکنے نکلا تھا، وہ سپاہی جس کا ہر قدم، ہر فیصلہ، ہر نشانہ اختیار کے ساتھ نہیں ایمان کے ساتھ اٹھتا تھا۔ میرا نام ابو بکر احسان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بیکس اینڈ فیکٹس۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس شخص کی کہانی جسے دنیا نے سیف اللہ کہا۔ ہوا گرم تھی، مکہ کے ریتیلی راستوں پر سورج کی روشنی تیزی سے تپ رہی تھی، بازار کے کونے میں آوازیں اٹھی اور گرتی، اور اسی شور شرابے کے بیچ ایک گھر سے ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس بچے کا نام رکھا گیا خالد بن ولید۔ لیکن یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ایک نسب، ایک سلسلہ، ایک سوچ کا نام تھا۔ بنو مخزوم، وہ خاندان جو ہار کو ذلت سمجھتا تھا۔ خالد بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، قریش کے سب سے طاقتور خاندانوں میں سے ایک۔ ان کے لیے جنگ صرف جنگ نہیں ہوتی تھی، فخر ہوتا تھا، غیرت ہوتی تھی اور وجود ہوتا تھا۔ اس خاندان کا ہر آدمی گھوڑے پر تلوار کے ساتھ دھول اور خون کے بیچ پیدا ہوتا تھا۔ اگر دوسرے خاندانوں کے گھروں میں بچوں کو چلنا سکھایا جاتا تھا، بنو مخزوم کے گھروں میں بچوں کو تلوار پکڑنا سکھایا جاتا تھا، اور خالد بچپن سے ہی الگ تھا۔ رات ہوتی، لوگ سو جاتے، لیکن ایک لڑکا تھا جو جاگا رہتا۔ وہ رات میں کھڑی تلوار کو ہلاتا، گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر دوڑتا، تیر چلانے کے نشانے سیٹ کرتا۔ اس کے لیے یہ سب کھیل نہیں تھا، یہ اس کی زندگی تھی۔ اگر تلوار میرے ہاتھ میں ہے تو ہار کا تو سوال ہی نہیں۔ جب خالد جوانی میں آیا تو وہ فوجی میں مشہور ہونے لگا۔ گھوڑے اس کے اشارے کا محتاج نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھوڑے اس کے جذبے کے ساتھی ہوتے تھے۔ وہ صرف لڑتا نہیں تھا، لڑائی کا منظر سمجھتا تھا۔ دشمن کہاں سے آئے گا، کہاں سے ٹوٹے گا، کہاں سے بھاگے گا، یہ سب کچھ اس کے دماغ میں تصویر کی طرح بنتا جاتا تھا۔ صرف تلوار چلانا اس کا کام نہیں تھا، اس کی سوچ تلوار سے تیز تھی۔ اس دوران مکہ کے رستے بدل رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کا پیغام دیا تو پورا مکہ دو حصوں میں بنٹ گیا، ایک طرف حق اور دوسری طرف طاقت کا شیشہ۔ قریش کے لوگ سوچتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پھیل گیا تو ہماری حکومت کا کیا ہوگا، اور اسی سوچ نے انہیں اسلام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور خالد بھی انہی میں تھا۔ اس وقت وہ سچ کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن ایک چیز ضرور پہچانتا تھا، جنگ جیتنے کا طریقہ، اور یہی بات اسے اگلے بہت بڑے امتحان میں لے جانے والی تھی۔ خالد نے تلوار اٹھائی، لیکن اس وقت اس کی تلوار اسلام کے ساتھ نہیں، اسلام کے مقابلے کھڑی تھی۔ اس کا دل جنگ کا تھا، مگر اس کا رستہ ابھی سچ تک نہیں پہنچا تھا۔ لیکن جب وقت بدلتا ہے تو دل، سوچ، نظر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ کچھ ہی سالوں میں دکھنے والا تھا۔ وہ تلوار جو اسلام کی سب سے بڑی دشمن تھی، وہی تلوار اسلام کی سب سے بڑی نشانی بننے والی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک جنگ آنی تھی، ایک غلطی ہونی تھی، ایک پل جو پوری تاریخ کو ہلا دے گی۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج تیز تھا، احد کے پہاڑوں کے درمیان سے گرم ہوا چل رہی تھی، میدان تیار تھا۔ ایک طرف مسلمان جن کے دلوں میں ایمان تھا لیکن تعداد بہت کم تھی، اور دوسری طرف قریش جو طاقت، غرور اور انتقام کے ساتھ بھرے ہوئے تھے۔ اور انہی صفوں کے درمیان
خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار کھڑے تھے، آنکھوں میں دھیان، ذہن میں کیلکولیشن۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جنگ کو چلنے سے پہلے ہی پڑ چکے ہوں۔ میدان میں تکرار شروع ہوئی، تلواریں چمکنے لگیں، ڈھالیں ٹکرانے لگی اور ہوا میں ایک عجیب سی گرج بھر گئی۔ پہلے ہی لمحے مسلمان جیت کے قریب ہو گئے، قریش کی صفیں ٹوٹ رہی تھیں، وہ پیچھے ہٹنے لگے، میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہا تھا۔ لیکن تاریخ کا سب سے بڑا سبق اکثر ایک چھوٹی سی غلطی سے ہی لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک چھوٹی پہاڑی پر کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا، جنگ میں جیت ہو یا ہار ہو، اپنی جگہ سے مت ہٹنا۔ مگر جب قریش پیچھے ہٹنے لگے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، کچھ تیر اندازوں نے سوچا جنگ تو ختم ہو گئی، نیچے چلیں۔ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ یہی وہ پل تھا، صرف ایک پل جس نے پوری تاریخ کو بدل دیا۔ دور سے خالد سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ لمبی سانسیں لے رہا تھا، اس کی نظر پہاڑی پر گئی اور اس نے خاموشی سے سب سمجھ لیا، پیچھے رستہ کھلا ہے، اور جہاں رستہ کھلتا ہے وہاں خالد کا حملہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی سواری کو اشارہ دیا اور بجلی کی طرح پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جہاں جیت تھی وہاں افراتفری تھی، مسلمان صفیں ٹوٹنے لگیں، تلواریں گرنے لگیں، آوازیں بدلنے لگیں، اے اللہ رسول کو بچاؤ۔ حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زخموں سے لہو لہان ہو گئے۔ پہلے ہوا مسلمانوں کے ساتھ تھی، اب ہوا دشمن کے ساتھ تھی، اور اس سب کے بیچ خالد اپنی اسٹریٹجی کا نتیجہ دیکھ رہا تھا۔ لیکن وہ جشن نہیں منا رہا تھا، اس کے چہرے پر فخر نہیں تھا، اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ہل چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ لوگ ہار کیوں گئے، طاقت تو ان کے پاس تھی، لیکن پھر بھی ان کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ کوئی چیز ہے، کوئی چیز جو ان کے دلوں کو مضبوط بناتی ہے۔ اسے سمجھ آ رہا تھا اسلام صرف تلوار کا دین نہیں، اسلام دل کا دین ہے، اور دل صرف سچ کا ہوتا ہے۔ اس دن خالد نے اسلام کو شکست نہیں دی، بلکہ وہ اس کے اور قریب آ گیا۔ اب کہانی کا وہ موڑ آتا ہے جہاں زندگی کا اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ خالد بن ولید ایک ایسا سپاہی جو بچپن سے تلوار، گھوڑا، سفر اور صف بندی کا فنکار تھا، مگر اس وقت تک وہ اسلام کا دشمن تھا، اور قریش کے لیے یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ خالد سوچتا تھا کہ اسلام ایک فرقہ ہے، ایک سوچ جو مکہ کی روایتوں کو کھا جائے گی۔ اس لیے جب غزوہ احد ہوا تو قریش کی فوج کا ماسٹر مائنڈ کمانڈر تھا، اس کی اسٹریٹجی نے مسلم فوج کو پیچھے سے گھائل کیا، جنگ کا موسم پلٹ گیا، اور اسی احد میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دان مبارک شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ مسلم فوج نے وہ درد دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالد سوچ رہا میں جیت گیا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال پیدا ہو گیا، اگر میں جیتا ہوں تو اتنا بوجھ سا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ پھر وقت گزرا، غزوہ خندق آیا، مسلم فوج نے صرف پلان سے جنگ جیت لی، وہاں تلوار نہیں چلی، اسٹریٹجیز لڑی گئیں، اور خالد نے پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ لوگ صرف لڑتے نہیں، سوچتے بھی ہیں، اور ان کا سوچنا کسی اور مخلوق جیسا ہے۔ پھر ایک رات کا واقعہ، خالد نے دیکھا کہ اس کے سب سے قریبی دوست عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ اسلام قبول کر چکے۔ انہوں نے کہا، خالد ہم نے حق کو سمجھ لیا ہے، زندگی ضد سے نہیں سچ سے چلتی ہے۔ یہ جملہ بس دل پر تیر کی طرح لگا۔ خالد نے ہوا کی طرف دیکھا، مٹی اٹھا کر ان گلیوں سے گرنے لگی، اور اس نے خود سے پوچھا میں کس چیز کے لیے لڑ رہا ہوں، قوت کے لیے، نام کے لیے، یا صرف ضد کے لیے؟ پھر وہ لمحہ آیا جہاں تقدیر قریب سے گزر رہی تھی۔ خالد رات کو اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور بے چینی بھی۔ اس نے خود سے کہا جو دین اتنے کم لوگوں کے پاس ہو پھر بھی پوری دنیا کے تخت کو ہلا دے، شاید اس میں سچ ہے۔ وہ مکہ سے نکلا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے خالد کو آتا دیکھا، اور جیسا کہ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا خالد آ رہا ہے،
صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ اسلام لانا چاہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے اندر سمجھ ڈال دی ہے، اگر خالد اسلام لے آئے تو اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ خالد مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا، تلوار گردن میں لٹکی ہوئی تھی۔ زندگی کا سارا فخر، ساری جنگیں، ساری سوچ اسی تلوار کے ساتھ بندھی ہوئی۔ اور پھر خالد نے تلوار زمین پر رکھی، سر جھکایا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بس اسی جملے نے ایک جنگجو کو سیف اللہ بنا دیا، اللہ کا تلوار۔ یہ تھا وہ پل جہاں دشمن سپاہی سے امت کا محافظ پیدا ہوا۔ تاریخ کا یہ سفر بھی ختم نہیں ہوتا، خالد بن ولید کی کہانی ابھی شروع ہوتی ہے۔ وہ تلوار جو پہلے قریش کے لیے اڑتی تھی، اب وہ تلوار اللہ کے دین کے لیے چمکنے والی تھی۔ اور سب سے حیران کر دینے والی بات، جس انسان کو لوگ اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارٹ 2 جنگ موتا جب پہلی دفعہ سیف اللہ چمکی تو کمنٹس میں لکھیں سیف اللہ۔ تو دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیکس اینڈ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔